الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی، بڑا ہی مبارک موقع ہے اور میں بچے کے والد محترم کو بالخصوص اور اس خوش نصیب بچے کے دیگر تشریف لائی ہوئی رشتہ داروں کو ایک دفعہ نہیں 1000 بار مبارکبادی کہتا ہوں۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس وقت اولاد کا رشتہ قرآن کے ساتھ جوڑنے کی برکت سے رب ان خوش نصیب ماں باپ کو کیسے عزتوں سے نوازنے والا ہے۔ یاد رکھیے گا دوستو، ہماری اولادیں ہمارا سرمایہ ہے۔ میری ایک بات آپ نے دل پہ لکھنی ہے، ہمارا سرمایہ ہماری پراپرٹی نہیں ہے۔ یوں دیر بھی نہیں لگتی اور سب کچھ چھوڑ کے وہ گئے قبر۔ پراپرٹیاں یہاں رہ جاتی ہیں، گاڑیاں یہاں رہ جاتی ہیں، عہدے یہاں رہ جاتے ہیں۔ یہ پچھلے اتوار ہی کو مغرب میں ایک جگہ میرا بیان تھا، تو وہاں بیان کا عنوان یہ تھا کہ 1 سال پہلے وہاں سرگودا میں ایک زمیندار ہے، ارب پتی، کروڑ پتی نہیں، ارب پتی، 2 بیٹے، ایک ڈاکٹر، ایک وکیل، 7 ان کا ماموں، 7 چوتھا کزن۔ شادی پہ کراچی جا رہے تھے اپنی گاڑی پہ، اور آدھی فیملی بائی ایئر گئی، اور ان لڑکوں نے کہا کہ ہم گپ شپ میں اپنی گاڑی پہ جائیں گے۔ نوجوان تھے، شادیاں بھی نہیں ہوئی تھی، ایک کی شادی ہوئی تھی، باقی 3 غیر شادی تھی۔ وہ 2 سگے بھائی غیر شادی شدہ، اور گھر میں نہ اور کوئی بہن نہ بھائی، گھر کے 2 ہی شہزادے۔ کشمور کے قریب موٹر وے پہ ٹرک گرا ہوا تھا، ان کی گاڑی یوں جا کے ٹکرائی اور چاروں وہیں قبروں، چاروں ہو گئے اللہ کے پاس۔ گھر بالکل خالی ہو گیا، نہ اور بہن نہ اور بھائی، اور ارب پتی آدمی۔ یہ آپ کے خوشاب میں 10 پیٹرول پمپ اس کے ہیں، 10، اور پوری پاکستان میں کاروبار۔ پراپرٹی یہاں رہ گئی، اور 1 سال ہوا ہے وہ 28 سالہ ڈاکٹر نوجوان جس کی شادی کی باتیں چل رہی تھی وہ قبر میں پڑا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک تو زندگی کو بھی ہم سمجھیں، یو ٹرن لیں اور تھوڑا سا ہوش میں آئیں اور آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں۔ کیوں آدمی قبروں میں جا رہے ہیں؟ تو آپ کا سرمایہ واللہ یہ آپ کی وہ ننھی اولاد ہے جس کا رشتہ آپ نے قرآن کے ساتھ جوڑا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص جنت میں اپنے اعمال کا بدلہ پا کر ایک درجے پہ پہنچا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے جنت کے 100 درجات، جنت کے کتنے درجات ہیں؟ 100 درجات۔ اور جنت کے 100 درجے یوں نہیں ہیں کہ یہ ایک پورشن ہے، 10 فٹ اوپر دوسرا پورشن ہوگا، دوسرا درجہ، پھر 10 فٹ اوپر تیسری منزل ہے، ایسا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جنت کی جو 2 درجے ہیں ان کا فاصلہ کما بین السماء والارض، 100 درجے ہیں، ایک درجہ زمین پہ ہے، دوسرا درجہ آسمانوں پہ ہے۔ اتنا فاصلہ 2 درجوں میں ہے۔ فرمایا ایک شخص اپنے اعمال کا حساب پانے کے بعد جنت کے ایک درجے پہ پہنچ جائے گا، شفٹ ہو جائے گا، چل بے میاں یہ تیری کوٹھی، یہ تیرے خادم، یہ تیری جنت۔
اس کے بعد فرشتے اعلان کریں گے اس کو اس سے اوپر والی جنت میں لے جاؤ. اب اوپر والی جنت سے مراد 10 فٹ اوپر نہیں، آسمانوں پہ دوسری کوٹھی ہے سر، اور ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا سہولیات کے اعتبار سے ہاں رہائشوں کے اعتبار سے، خادموں کے اعتبار سے. اور وہ یہ نہیں ہے کہ ادھر اس جنت میں 2-4 خادم ہیں، آگے 2-4 اور بڑھ جائیں گے. آپ علیہ السلام صحابہ بیٹھے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ ادنا جنتی کا حال نہ سناؤ. ادنا جنتی جو ذرے برابر ایمان لے کے جائے گا، رتی برابر ایمان، اعمال نامہ سیاہ ہے گناہوں سے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دولت لے کے جا رہا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سنائیے، فرمائیے. فرمایا ادنا جنتی کو اللہ ارشاد فرمائیں گے تمنا، بس سوچ کتنی بڑی جنت چاہتا ہے، فکر سوچ. اب سوچ میں تو کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کو کسی کو کہا جائے وہ کتنا بڑا گھر، جتنا تو تیرے ذہن میں آئے گا نا اتنا بڑا گھر تو تجھے دے دوں گا. تو بندہ 10 مرلے بھی سوچ سکتا ہے، 10 کنال بھی سوچ سکتا ہے، پورے مردال اور پوری وادی سونی زمین بھی سوچ سکنا. اللہ فرمائیں گے سوچ کیا چاہیے، تو وہ ایک فگر سوچے گا. میں اکثر ایک جگہ بیان میں کہہ رہا تھا، تبلیغ ہوئے گا تیرے بات سنی ہوگی دنیا سے 10 گنا بڑی جنت. یہ اللہ جڑی دنیا سی نا، پوری دنیا کا رقبہ اس سے 10 گنا بڑی، ممکن ہے 100 گنا بڑی. تفصیل نہیں ہے، تمنا کر کتنی بڑی جنت چاہتا. اللہ فرمائیں گے جو تو نے سوچا ہے وہ بھی، اور اس سے 10 گنا بڑی جنت کا تجھے مالک بنا. ادنا جنتی. اور فرمایا 80,000 خادم اللہ اس ادنا جنتی کو جنت میں دے. کرنل صاحب 19ویں 20ویں گریڈ میں پہنچتے ہیں، ایک بٹمین لبنا جی، اور وہ بھی کتنی خدمت ڈڈو کرے نا سا پتا ہے جی. ایک بٹمین کرنل صاحب ملنا، اور ادنا جنتی کو میرا رب کیا دے رہا ہے جی؟ 80,000 خادم، پروٹوکول، نوکر چاکر اگے پیچھے. خدا کی قسم میں اکثر بیانوں میں عرض کرتا ہوں، ماں بھی وہ قدر نہیں کرتی جو قدر کے پیمانے میرے پیارے اللہ. یہ تو اتنا جنتی ہے. ان لوگوں کے پروٹوکول کو تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ خیال بھی نہیں کر سکتے یہ کہاں پہنچنے والے. اب وہ ایک درجے میں پہنچے گا، فرشتہ اعلان کرے گا چلو اس کو شفٹ کرو، پرموشن ہو گئی اس کی اس سے اوپر والی جنت میں. تو وہ بولے گا یا اللہ میں نے جو اعمال کیے تھے ان کا بدلہ مجھے مل گیا، اور اس جنت میں ان اعمال کے بدلے یہاں پہنچا ہوں. اب یا اللہ میرے اعمال نامہ کا حساب تو ہو چکا، اب یہ کس کی وجہ سے مجھے اوپر کی جنت میں منتقل کیا جا رہا. علماء بیٹھے ہیں، حدیث میں آتا ہے واہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو جواب دیا جائے گا لاستغفار ابنک لک، تیرے بیٹے نے تیرے لیے بخشش کی دعا. سبحان اللہ. تیرے بیٹے کی دعا اور استغفار کی برکت سے لے تیرے ایک اور درجہ بلند ہو رہا. سبحان اللہ. یہ ہے کہ ہماری اولادیں ہمارا سرمایہ ہے. اور قرآن والوں کو تو خدا کی قسم میں شام ہو جائے اگر قرآن والوں کا تذکرہ اور ان کے فضائل شروع کریں تو. قرآن والوں کو رب نے جو نوازنا ہے نا، یہ ایک عجب کتاب ہے، اس کی عظمتوں کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. علماء نے عجیب بات لکھی، جنتی جنت میں پہنچیں گے تو کوئی نماز کی برکت سے، کوئی روزے کی برکت سے، کوئی غریب پہ خرچ کرنے کی برکت سے، کوئی حج کی برکت سے. تو اللہ کسی عمل والے کو یہ نہیں کہے گا نماز کی برکت سے تجھے جنت ملی ہے، ذرا دنیا میں جو نماز پڑھتا تھا ایک دفعہ میں نے پڑھ کے دکھا. اللہ نہیں فرمائے گا. روزے والے کو اللہ نہیں کہے گا دنیا میں تو روزہ رکھا، تیرے روزے کی برکت سے تجھے جنت دی ہے، چل ذرا ایک روزہ رکھ کے دکھا. نہیں، کسی عمل کا وہاں اللہ یہ نہیں فرمائیں گے کہ یہ عمل کر کے دکھا، اس عمل کی برکت سے تجھے جنت ملی ہے، ذرا کر کے دکھا، ہمیں بھی یہاں جنت میں پڑھ کے دکھا. لیکن حدیث میں آتا ہے قرآن والا جب قرآن کی برکت سے جنت میں پہنچے گا تو اللہ فرمائیں گے او میاں قرآن پڑھ کے سنا. قرآن ہمیں جنت میں ہمیں بھی تو سنا، قرآن پڑھ کے سنا. اور 2 روایتیں ہیں. ایک روایت کہتی ہے حافظ میں قربان جاؤں یا اللہ تیری عظمتوں پہ، تیری قدردانیوں پہ، تیری عطاؤں پہ. حافظ قرآن کی پہلی آیت پڑھے گا او ہو، اور ماں باپ کا ایک درجہ جنت میں. حافظ دوسری آیت پڑھے گا، ماں باپ کا دوسرا درجہ. حدیث آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ 6666 کم و بیش آیات ہیں. اور جی حافظ ادھر قرآن پڑھ رہا اور میں قربان جاؤں اس کا والد اس کی والدہ وہ جنت کے درجوں پہ چڑھتے جا رہے. سر جی اتھے برادریاں سمجھ آسی او ہو ہائے کاش
میں نے بھی اپنا ایک آدھ بچہ قرآن کے ساتھ جوڑا, سارا ہی پی ایف منہ چھوڑا ایس ڈی سونا رواج ہے میٹرک کرنے ویسے تے خواب چڑھویا کہ جی پی اے ایف میٹرک تو بات اور کہیں نے 4 بچے پی ایف تھی میں نا جی تے انہیں منہ کھلوانے نے فلانے نے 4 پتر پی ایف تھی کہ انا للہ. ہاں یہ تو مزہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ فلاں نے اپنے 4 بچوں کو حافظ قرآن بنایا, واہ مزہ تو آیا نا جی. اور بھائیو قرآن بڑی اونچی چیز ہے, خدا کی قسم. علماء نے لکھا ہے کہ پہلے بھی کتابیں اتری ہیں, تورات, انجیل, زبور, صحیفے اترے ہیں. قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں آسمان سے اتری ہیں نبی کے علاوہ امتی کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. نبی پڑھتے تھے اور پڑھ کر امت کو سناتے تھے اور نبی کتاب کو بند کر دیتے تھے. قرآن وہ مقدس کتاب ہے, نبی بھی پڑھ رہے, امتی بھی پڑھ رہے, اور پڑھ نہیں رہے امتی اپنے سینوں میں محفوظ کر اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے. یقین جانیے امت, علماء نے لکھا ہے بلکہ کلام پاک کا مضمون ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 4 مقاصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا. میرے نبی جی 4 ڈپٹیاں, 4 ذمہ داریاں 23 سال میں اپنے 4 کام پورے کر کے آنے ہیں. پہلا کام یتلو علیہم آیاتی, امت پہ قرآن پڑھنا ہے. مفہومی ترجمہ علماء نے لکھا ہے میرے محبوب علیہ السلام آپ کا پہلا کام امت کا رشتہ قرآن کے ساتھ جوڑنا, امت کو قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے. تو میرا آپ سے سوال ہے جی, پیارے پیغمبر علیہ السلام 23 سالوں میں امت کو قرآن کے ساتھ جوڑ کے گئے یا نہیں؟ اور ایسا جوڑا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنے جھونپڑے میں قرآن پڑھ رہے, پیارے حبیب علیہ السلام کا پاس سے گزر ہوا تو فجر کی نماز حضور علیہ السلام پڑھانے جا رہے تھے. اندر صحابی قرآن پڑھ رہے, اتنا پیارا پڑھ رہے تھے کہ آپ علیہ السلام جن پہ قرآن اترا ہے آپ رک کے قرآن سننے لگے. سبحان اللہ. سنتے رہے, تلاوت ختم ہوئی, نماز پہ تشریف لے گئے. نماز کے بعد آپ صحابی کو بلایا, یا ابا موسیٰ, عجب جملہ ارشاد فرمایا, یا ابا موسیٰ لقد اعطیت مزمار من مزمار آل داؤد. ابو موسیٰ اتنا سونا قرآن پڑھتے ہیں, لگتا ہے تجھے تو داؤد علیہ السلام کی بانسریوں میں سے رب نے ایک بانسری دے دی, تجھے تو داؤد علیہ السلام کے سروں میں سے اللہ نے ایک سر دے رکھی ہے. اور آپ کو پتہ ہے قرآن کی خبر ہے, اخبار کی خبر نہیں ہے. داؤد علیہ السلام کی اتنی پیاری آواز تھی, جب تورات پڑھتے تھے رب کی قسم پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے, پرندے اپنی پرواز کو روک لیتے تھے, اتنی خوبصورت تورات پڑھتے تھے. تو جو ہے حضرت ابو موسیٰ نے جب سنا تو کیفیت طاری ہو گئی اور کہنے لگے یا رسول اللہ اگر مجھے پتہ چل جاتا نا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں میں اور خوبصورت پڑھتا, میں اور پیارا پڑھتا. ابی بن کعب کو فرمایا ابی ذرا قرآن تو پڑھ کے سناؤ. ہے تو ابی کہنے لگے علیک انزل, اے اللہ کے حبیب آپ پہ اترا ہے, میں آپ کو پڑھ کے سناؤں. فرمایا ہاں ابی, اللہ کا حکم ہے ابی سے قرآن سنو. امتی نے قرآن سے یوں رشتہ جوڑا ہے, اللہ کا حکم ہے. حضرت ابی کہنے لگے اسمانی اللہ, یا نبی اللہ, کیا رب نے میرا نام لے کے فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا لقد سماک اللہ, ابی رب نے تیرا نام لے کے حکم دیے ابی سے قرآن سن. یوں رشتہ قرآن کے ساتھ جڑا ہے اور آج تک سبحان اللہ امت نے قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑا ہوا. جڑا ہوا یا نہیں جڑا ہوا؟ یہ کیا ایک دیہات ہے جی, کیا پوری دنیا میں ایک چھوٹا سا ایک کیا جی قصبہ ہے, اور یہاں سبحان اللہ حافظ, سینکڑوں حافظ یہاں اس مسجد سے تیار کیا. امت نے ہر دور میں اللہ کا شکر ہے قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑا ہے. آپ کے لیے خوشخبری ہے, 2014 میں جدہ میں کانفرنس ہوئی, اس میں مقابلہ تھا پوری دنیا کے اسلامی ممالک کا. اور مقابلہ کس بات میں تھا جی, کہ کون سا ملک ہے جس نے اس سال سب سے زیادہ حافظ تیار کیے. یقین جانو پوری دنیا کے اسلامی ممالک میں پہلی پوزیشن پاکستان نے لی ہے. سبحان اللہ کا شکر, پہلی پوزیشن پاکستان نے لی ہے. اور 2014 میں صرف وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ساتھ جو رجسٹرڈ مدارس ہیں ان میں انہوں نے 65,000 بچے حافظ بنا کے امت کو دیے. آپ کے مدارس نے 65,000 بچے آپ کو حافظ بنا کے دیے ہیں. اور اس سال ماشاءاللہ قاری حنیف تلندی صاحب فرما رہے تھے اس سال 2020 میں 75,000 حافظ تیار کر کے آپ مدارس والوں.
اور میں سلام پیش کرتا ہوں یہ مدارس کے قاری صاحبان کو. سچی بات کہہ رہا ہوں، یقین جانیے مزدور سے کم تنخواہ لے کر انہوں نے آپ کے بچوں کا ایمان بچایا. غلط کہہ رہا ہوں جی؟ مزدور سے کم تنخواہ لے کے سارا دن آپ کے بچوں پہ محنت کرتے ہیں اور آپ کے بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے. خدا کے سلام ہے ان دینی مدارس کو جنہوں نے آپ کی نسلوں کا رشتہ قرآن کے ساتھ جوڑا ہے. اور بالخصوص چونکہ برادری بیٹھی ہے اس لیے ایک آدھ بات بس اس حوالے سے عرض کرتا ہوں. یہ مزید خوشخبری ہے کہ اس برادری کا یا اس علاقے کا پہلا حافظ قرآن. سلام ہے جی آپ کی برادری کے نصیب کو اللہ کی قسم. میں اکثر یہ روایت سناتا ہوتا ہوں، آج بھی سناؤں گا. جب یہاں یہ برادری جمع ہے، ایک منظر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا ہے. اور میں قیامت کا دن ہوگا، یوں ہی برادری کو رب بلائے گا. ہاں جی ساری برادری، بھائی صاحب ساری برادری تھوڑی جمع ہوئے گی انشاءاللہ. اور میں حدیث کی خبر سنا رہا ہوں دوستوں کو، اخبار کی خبر نہیں ہے، پکی ٹھکی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا سچا فرمان گرامی ہے. فرمایا قیامت کے دن، اچھا آپ نے تو یہ 50 بندوں کو بلایا، تو قیامت کے دن میرا رب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے خربوں انسانوں کو یوں سامنے بٹھا، اور جس میں نیڑے تھوڑی برادری ہوئے گی. اور یہ چاند حافظ قرآن، حدیث نے عجب نقشہ کھینچا ہے. یہ میں پلاسٹک کی کرسی پہ بیٹھا ہوں نا، تو حدیث میں آتا ہے اللہ حافظ قرآن کو لوہے کی کرسی پہ بھی نہیں، سونے کی کرسی پہ بھی نہیں، چاندی کی کرسی پہ بھی نہیں، اللہ قیامت کے دن حافظ قرآن کو نور کے ممبر پہ بٹھائے. سبحان اللہ. میں اکثر سوچتا ہوں حضرت پتہ نہیں وہ نور کا ممبر کیسا ہوگا، وہ اس دن دیکھ کے پتہ چلے گا کہ اللہ قرآن والوں کے لیے کیا پروٹوکول ہے، کیا عظمتیں ہیں، کیا مقام آپ نے رکھا ہے کہ اللہ نور کے ممبر پہ حافظ کو بٹھائے گا. اور یہ دیکھیے گا، میں اس حدیث کا مفہومی ترجمہ کرتا ہوتا ہوں. یہ بندہ نخرے سے بیٹھا نا، نخرے سے، تو رب کی قسم یوں حافظ بڑے نخرے کے ساتھ بیٹھا ہوگا یوں، اور نخرے سے اس لیے بیٹھا ہوگا کہ خاندان کے 10 بندوں کی جنت ہاتھ میں لے کے بیٹھا، جنت کی 10 ٹکٹ لے کے یوں بیٹھے گا. اور یوں جیسے آپ سارے مجھے دیکھ رہے ہیں نا جی، رب کی قسم خاندان کے چچے، ماموں، پھپھیاں، خالائیں، دادی، نانی، یہ سارے حافظ قرآن کی طرف یوں ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے. سر جی حافظ کے ایم پی اے خاندان کے، ایم این اے خاندان کے، 20ویں گریڈ والے خاندان کے، وزیر مشیر کیوں نہ ہو، سارا خاندان یوں نیچے بیٹھے گا، یہ نور کے ممبر پہ انشاءاللہ بیٹھے گا، اور جنت کے 10 بندوں کا کوٹا اور ٹکٹ لے کے بیٹھے گا. اور کیا منظر ہوگا، یوں حافظ یوں دیکھے گا، یوں مزے لے کے یوں دیکھے. خدا کی قسم گواہ رہنا یہ منظر رب دکھائے، یہ حق ہے اور سچ ہے، پیارے نبی کا فرمان ہے. میرا دیکھا جھوٹ ہو سکتا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلی بات میں شک شبہ نہیں ہے. فرمایا سارے خاندان کو رب بٹھا کے حافظ یوں دیکھے گا، اور ہلکا سا مثلا ماموں، چچا، بھائی، خالہ، یوں حافظ صاحب اشارہ کریں گے، خالہ جی، ماموں جی. جب میں جمعرات کو گھر جاتا تھا، سارا خاندان حوصلہ شکنی کرتا تھا، دل توڑنے والی باتیں کرتا تھا، مولوی بن رہا ہے، حافظ بن رہا ہے، کھائے گا کہاں سے، بنے گا ترقی. لیکن ماموں جی، خالہ جی، آپ مجھ سے اس لیے پیار کرتے تھے کہ میں قرآن پڑھوں. چچا جی، آپ مجھے ہفتے والے خرچ دے کے بھیج دیتے تھے کہ میرا بھتیجا قرآن پڑھ رہا. صرف قرآن کی وجہ سے آپ مجھے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، میرا اکرام کرتے تھے، مجھے عزت دیتے تھے. چچا جی اٹھیے، خالہ جی اٹھیے. یقین جانیے بھائیو، رب ساری دھرتی کے سامنے رب دکھائے گا، حافظ کے ہلکے سے اشارے میں وہ رب طاقت بھرے گا. ماموں اٹھیں گے حافظ کے اس اشارے پہ، اور میرا رب جنت کے 8 دروازے کھول دے گا. چچا کے لیے 8 دروازے کھول دے گا، پھوپھو کے لیے 8 دروازے کھول دے گا. یہ منظر میرا اللہ دکھائے گا. ہاں لیکن حافظ صاحب سامنے بیٹھے ہیں، باقی حافظ بھی بیٹھے ہیں. یہ شرط ہے کہ حافظ ہو،
اکثر میں کہتا ہوں اللہ حافظ نہ ہو. اللہ حافظ. ہاں یہ کچھ حافظ بن کے پھر اللہ حافظ بن جاتے ہیں. ہاں کیا مطلب؟ حافظ قرآن کے حلال کو حلال جانے, قرآن کے حرام کو حرام جانے, پھر قرآن کا رنگ چڑھے حافظ میں. حافظ بن کے یہ ہے, یہ نہ ہو کہ جا کے ٹوپی غائب, داڑھی غائب, نماز غائب. نہ 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 نہ, یہ پھر ذرا معاف کیجیے گا. پھر اس کے بارے میں پیارے نبی کا الگ ارشاد ہے, القرآن حجت لک او علیک. پھر یہ اوروں سے بھی زیادہ خطرے میں ہے. ہاں یہ اوروں سے بھی زیادہ خطرے میں ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر آدمی چھت سے گرتا ہے تو جان نہیں جائے گی, ہاتھ پاؤں ٹوٹ سکتے ہیں. اگر جہاز سے گرے گا تو پھر لاش بھی شاید نہ ملے. جہاز کی اڑان اور اس کی پرواز میں کسی کو اشکال نہیں ہے, اس کی بلندیوں پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ بڑی بلندی میں جا رہا, لیکن اگر وہاں فالٹ بن جائے اور جہاز میں مسئلہ بن جائے اور جہاز گر پڑے تو پھر لاشوں کی پہچان بھی نہیں ہوتی. پرواز تو بہت اونچی ہے حافظ عالم کی, لیکن اگر قرآن کے حلال کو حلال نہ جانا, قرآن نے جو خوبصورت زندگی حافظ کو دی ہے, جو راستہ بتایا ہے اس پہ نہ چلا, نمازوں میں ڈنڈی ماری, داڑھی کٹوانا شروع کر دی اور 2 نمبریاں شروع کر دی, عام لوگوں جیسے زندگی گزاری, تو پھر سر جی وہ کی کہتے ہیں الٹی پہ جائے گی. یہ بھی ہے. یہ میں باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بچے حافظ بن رہے ہیں, ان کے ذہنوں میں ہو. فضائل بہت زیادہ ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کا رنگ بھی چڑھے. کیا خیال ہے جی؟ قرآن کا رنگ چڑھنا چاہیے نہیں چڑھنا چاہیے؟ اسی کو میں تعبیر کرتا ہوں کہ حافظ ہونا چاہیے. اللہ حافظ ہے سنو تو پہ بھائی کی بڑھنا ہے, حافظ بڑھنا ہے, اللہ حافظ ہے. ہاں تو پھر قیامت کے دن وہ پروٹوکول اللہ دکھائے انشاءاللہ. اور دوسری گزارش بس 1-2 باتیں اور, وہ یہ ہے بھائیوں کہ ایک یہ ہے کہ بچہ حافظ بنے, بڑی مبارک نیت ہے, لیکن اعلیٰ درجہ نہیں ہے. اس کے بعد 3 درجے اور ہیں. نمبر 1 حافظ قرآن. دوسری نیت یہ ہے کہ انشاءاللہ جب قرآن کے حوالے کیے ہیں تو اب قرآن کا حافظ بھی بناؤں گا اور قرآن کا عالم بھی بناؤں گا. کی خیال ہے؟ کر دو نیت جی. جب قرآن کے حوالے کیے ہیں تو اب واپس کیا لینا ہے, اب موت تک ہم قرآن کے ساتھ جوڑیں. اور اس پہ کیا ملے گا, ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں. یہ انڈیا ساتھ ہی ہے, دہلی ہندوستان میں ایک جھونپڑے میں غریب گھر میں ایک نابینا بچہ پیدا ہوا. اور ذرا تواڑے کو پوچھنا نہیں, غریب گھر ہوئے ماڑا جا تے بچہ بھی نابینا پیدا ہوئے تے اس نے مستقبل کے صرف ظاہری معاشرے زیادہ زیادہ وہ منگتا بنے گا. منگتا چوک چوراہے میں ساری زندگی بیٹھ کے کیا کرے گا, مانگے گا. اس سے بڑا کوئی اس کا فیوچر اور مستقبل ان یہ گل ہے. سننے پہ سمجھنے پہ وہ گل لگنا ستے پہ وہ گل سمجھ آنی پہ سر دا ہلاؤ نہیں تو میں کروڈی نہ میں پنجابی چ گل کر سکنا چنگی بلی ہے جی. تو کی ہو سی جی, ہاں کی ہویا جی کہ بازار تے یا اللہ پاک اس کی والدہ نے دل پا چھوڑا ہے جی کہ چلو اس نو اساں حافظ بننے ہیں. وہ ہن تک اچھے گھرانے لوگ آنے پہن نا, تو کچھ عرصہ پہلے انجار کوئی جڑے ماٹھے وہ مدرسے بیچ چھوڑے نے آتے جڑے والار وہ 1000 تو انٹر کے جن 200 FSC تے BSc. اور دن مدرسے بندہ ہے نا بچہ گن کے, چھوٹا سا بچہ ہے, بچے کو حافظ بنانا ہے. میں نے کہا کون سی کلاس میں پڑھتا ہے؟ کہ 3ری کلاس میں. میں کہا جی پرائمری کرا گے نو تو بعد داخل کراؤ ذرا تھوڑا سمجھنے قابل ہوں جائے. تو جنہیں بچہ پہ آنا جی اسکول پڑھے آتا بات اتنے کیا ملنا ہے, اسکول پڑھے آتا بات حافظ کے پڑھاؤنا ہے ہاں جی. لیکن کوئی بات نہیں, ہم نے قرآن کو اگرچہ ایسے دی ہیں لیکن قرآن اتنی عظیم کتاب ہے, ایسے بھی کتنے چمکے ہیں. ذرا سنیے, مختصر کرتا ہوں. نابینے گھر میں بچہ پیدا ہوا, ماں کے دل میں آیا اس کو حافظ بناتی ہوں. مدرسے میں گئی, کندھے پہ اٹھایا, وہاں مدرسے میں کلاس میں بٹھایا, داخلہ کروایا. اور وہ بچہ ہے, ایک دن بچہ وہ تھوڑا سا پریشان ہو کے, وہ قاری صاحب نے تھوڑا ڈانٹ دیا یا کچھ, وہ بچہ کہتا میں نے کوئی نہیں پڑھنا. تو بچے کا نام تھا فتح محمد, ماں پیار سے کہتی تھی فتو. ایسے بھی علاقے ماشاءاللہ نہ بگاڑنے نے ایسی PhD کی تھی نا. غلام محمد آ کیا آنا ہے گاما, نعوذ باللہ من ذالک, نہ کہ غلام محمد, کتنا خوبصورت نام ہے جی. تو جی سر, تو فتح محمد, ماں کہتی ہے فتو قرآن پڑھ لے چمک جائے گا, قرآن پڑھ لے چمک جائے گا. اللہ نے بچے کے دل پہ لکھ لی بات, بچے نے قرآن کے ساتھ پھر دوستی لگی. یہ 1 صدی بھی نہیں گزری اس واقعے کو. بچے کے قرآن کے ساتھ جڑا, قرآن کا حافظ بنا, پھر قرآن کا عالم بنا, پھر قرآن کے ساتھ یوں یاری لگائی ہے. نابینا بچہ تھا, ایک جھونپڑے میں غریب گھر میں پیدا ہوا تھا.
خدا کی قسم پھر اس زمین نے اور اس آسمان نے وہ دن دیکھا ہے، ماں کی اس بات کو لیا اور پھر قرآن کے ساتھ ایسا جڑا کہ پھر ایک دن آیا کہ یہی بچہ بڑا ہو کے قرآن کے ساتھ جڑ کے مسجد نبوی میں جا کے قرآن پڑھانے لگا. سبحان اللہ. مسجد نبوی میں. اور سونے ہو ساری زندگی دعا کر رہنا یا اللہ ایک ویری اپنا گھر بکھا جا، ان گل ہے کہ نہیں؟ حالانکہ یہ دعا ٹھیک نہیں ہے، منگنے رب کو پہ ہوتے ایک ویری کیڑی گل ہے. ان من شیء الا عندنا خزائنہ، اے اللہ تیرے خزانے بھرے پڑے، ہر سال بلا لے. اپنی دعا ٹھیک کرو یا اللہ ایک ویری. اللہ سے جب مانگ رہے ہیں تو بڑی دعا کیا کریں، یا اللہ ہر سال بلا، رمضان میں بلا، ہر سال بلا، بار بار بلا. تو ایک دفعہ کی دعا کرتے ہیں نا، اور ایک دفعہ کو حرم سے ہو کے آ جائے زمین پاؤں، او یا اللہ تیرا کرم تو نے اپنا گھر دکھا دیا. اور بچہ قرآن کے ساتھ جڑتا ہے، پھر قرآن پڑھتے 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 محنت کرتے کرتے مسجد نبوی میں قرآن پڑھاتا ہے. پھر ایک دن اس سبحان اللہ تاریخ نے دیکھا ہے کہ امام مسجد نبوی اس بچے کے شاگرد ہیں. ان قاری صاحب کے امام مسجد نبوی کو چھوٹا رینک ہے سر، پیارے حبیب علیہ السلام دے مسلے تے جڑا خوش نصیب نمازاں پڑھا رہے، کمال امام مسجد نبوی ان کے شاگرد بنتے ہیں. تاریخ ان قاری صاحب کو آج قاری فتح محمد جالندری کے نام سے یاد کرتی ہے. اور پھر سبحان اللہ آنکھ بھی مدینہ طیبہ میں بند ہو، انتقال بھی مدینہ طیبہ میں ہوا. جب ان کی میت رکھی تھی، امام مسجد نبی تشریف لائے، چہرے سے کفن اٹھایا اور ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور روتی ہوئی کہا، لوگو انہو قد مات ابی، آج میرا روحانی باپ دنیا سے چلا گیا. امام مسجد نبوی کہہ رہے آج میرا روحانی باپ، میرا استاد دنیا سے چلا گیا، اور اعلان کر رہے جیسے بیٹے اعلان کرتے ہیں، لوگوں جس نے قاری صاحب سے کچھ لین دین کرنا تھا، کو پیسے لین دین قرضہ تھا، آج امام مسجد نبوی اپنے استاد کا قرضہ چکائے گا. اور پھر خدا کی قسم آج تک مسجد نبوی کے پڑوس میں وہ جنت البقیع میں مزے کر رہے، وہ جنت البقیع میں سو رہے. حضور السلام نے فرمایا علیہ السلام، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، میں اٹھوں گا، یوں ابو بکر و عمر میرے ساتھ اٹھیں گے، اور اس کے بعد جنت البقیع بارے قبروں سے اٹھ کے میرے پیچھے پیچھے جنت میں پہنچے. ہاں جی، ایک جھونپڑے میں قرآن کے ساتھ دوستی لگائی، اور چلتے چلتے کیا عظمتیں ملی ہیں. ذہنوں سے نکال دو کہ جی مولوی بنے گا تے ہاں کھاسی کی تو ایسا چھوڑ دیں. میں اپنے خاندان کا میں خود پہلا عالم ہوں اللہ کی توفیق سے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں میرے استاد محترم کے بیٹے بیٹھے ہیں، اللہ استادی کی قبر کو نور سے بھر دے. میں نے الف باتا قاعدہ یوں سمجھیں کہ میری بنیاد بھی مردوال سے، حضرت کے والد محترم کے سربیس کے ہوتے تھے حافظ استادی رحمۃ اللہ، تو ان کی ہم نے الف باتا یا نورانی قاعدہ وہ ہم نے ان سے شروع کیا تھا. ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ابھی تک چلا رہے ہیں. تو خاندان والے آخنے ہے کہ ابا جی 5 سال ماں ایک گل آخنے رہن، مولوی مدرسے پڑھانا پیا تے مدرسے نہیں تنخواہ نال تا ناشتہ بھی نہیں بڑھنا، مدرسے نہیں تنخواہ نال تا ناشتہ بھی نہیں بڑھنا. لیکن یقین جانو اللہ نے اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ رستے کی چیز ہے. اگر رب کو جو گالی دیتا ہے یہ چائنا والے دہریے، اگر ان کا بھی پیٹ بھر کے سورج غروب کرتا ہے تو قرآن والوں کو بھوکا مار دے گا. یار کمال باتیں کرتے ہیں، کفریہ کلمہ ہے اس یقین پہ جس کی موت آ گئی. مفتیوں سے پوچھئے، علماء سے پوچھئے کیسی موت ہے جس کا یقین یہ ہے کہ قرآن پڑھ کے بھوکا مرے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال بات ختم کر رہا، قرآن کا حافظ بنانا ہے، بڑی مبارک نیت. 3 نیتیں اور کرنی ہے جی. نمبر 2، کم سے کم ایک بچے کو قرآن کا حافظ بھی بناؤں گا، عالم بھی بناؤں گا. نمبر 3، پھر قرآن کا عامل بھی بناؤں گا، عامل قرآن والی زندگی بھی ہو اس میں. اور چوتھی نیت پھر انشاءاللہ جیسے سبحان اللہ والد محترم بھی ساری زندگی قرآن پڑھاتے رہے اور بیٹا بھی، پھر قرآن کا خادم بھی بناؤں گا. قرآن کا خادم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، سامنے بیٹھے تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھاتے رہنا یا قرآن پڑھتے رہنا، قرآن سیکھتے رہنا یا قرآن سکھاتے رہنا. اگر تیری موت اس حال میں آ گئی کہ تو قرآن
پڑھ رہا تھا یا پڑھا رہا تھا، فرمایا تیری قبر کی زیارت کو فرشتے یوں لپکیں گے جیسے مسلمان احرام باندھ کے بیت اللہ کی زیارت ہو جاتی. قرآن پڑھتے رہنا یا قرآن پڑھاتے رہنا. قرآن والوں کی عظمت خدا کی قسم آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. قدر کیجئے. بہرحال تو کیا خیال ہے جی، اپنا سرمایہ تیار کرے سو جی. خوش قسمتی ہے جی بھائی، یہ بھی شاگرد ہے تو ان بھی شاگرد دوئیں پڑھنے پہ کمال. سلام جی. اچھا جی، کیا خیال ہے جی، انہاں تے ماشاءاللہ کمائی کر کے دی جی انشاءاللہ. تے جڑے باقی جنے بیٹھے ہیں کم سے کم اپنا کوئی پوتا، کوئی بیٹا، کوئی بھتیجا، ضروری نہیں کہ اپنی اولاد ہی نہیں، مثلا کوئی ایک بندہ تیار کر کے برادری نہ. اتنے سڑے مدرسے ایک صاحب ہیں شیخ آخری کر کہ او جناب ذرا دنیاوی اعتبار نال وہ اس لیول نے ان کے بچے انہوں نے دین نہیں پڑھے، ایک پائلٹ ہے 3 کیپٹن تو ادھر لگ گئے. وہ مدرسے آئے ایک دن لوگوں نے اج دے زمانے سوچ انہاں آخیا جی میں ایک بچہ جڑا نا جی اساں میں اپنے خرچے تے عالم بڑھانا چاہتا ہوں. ایک بچہ اور اللہ دی شان ایک جوہر آباد میں ایک بچہ وہ بیچارہ اس نے والد مزدوری کرنا ہے، وہ شدہ ہفتے نے وہ صابن نے پیسے بھی نہیں دے سکنا ہے اور بچہ پوزیشن ہولڈر ہے. حضرت اسی وہ بچہ تعارف کرایا کہ جی ایسا بچہ کہ جس نہ والد بیچارہ مزدوری کرنا ہے، خرچ نہیں دے پانا. اس آخر جی اس نے 8 سال نہ خرچہ میڈے تھے. سبحان اللہ. اور اس نے اتنی محبت آئی کہ وہ ڈرائیور بھی نہیں مجھے نہ حضرت ہر مہینے یکم گڈی تے خود مدرسے آ کے اس بچے نہ خرچہ دے کے بینا. 8 سال او بندہ ملازمات ڈیوٹی کرے نہ رہا. 8 سال ماشاءاللہ. پچھلے سال وہ بچہ نیو ٹاؤن کراچی چو دورہ کر کے عالم بن گیا. لالچ اساں کے آیا کہ حدیث آنی قیامت کے دن جنت سفارش چلے گی، عالم، حافظ، غریب، حاجی. حدیث میں آتا ہے حاجی بھی 400 خاندان کے لوگوں کی سفارش کرے گا. اگر حاجی حج مقبول حج کر کے آ گیا تو وہیں حافظ بھی سفارش کرے گا. تو اس کو لالچ یہ تھی کہ وہ جو حافظ وہ 10 ٹکٹ لے کے جب بیٹھا ہوگا. ویسے دسو جی یہ بچہ جب ان قیامت والے داڑے اٹھی سی تے او بندہ بھی نال ہو سی تے دسو سچ دسو اس بچے نے پہلی نظر کس تے ویسی؟ میں نے چاچے نہیں پوچھا، میں نے مامے نہیں پوچھا، ایک پرایا آدمی دوئی خاندان نہ ہر مہینے آ کے ماں خرچہ دینا رہا. قیامت وال داڑے اساں سڑے سی نے نہ سڑے سی؟ کیا خیال ہے؟ بندہ چاہ کوئی پیواوے چاہ تے بندہ نہ یارے میں نہ محسن اس ماں فلانے موقع تے چاہ پیوائی ہے. 8 سال او بندہ اس نے خرچ دینا رہا. ایک لالچ کہ قیامت وال داڑے حافظ کی نظر میڑتے پہ پہ ونجے تے میں ہمیشہ نہیں زندگی صبر ونجے. اللہ تعالیٰ غیر مرتب جی چند گلاں کیتیاں اللہ قبول فرماوے اور بچیاں اللہ تعالیٰ اپنے خاندان واسطے ایک راہبر بناوے. یہ میری درخواست ہے والد صاحب اگے کہ بچیاں صرف حافظ نہیں بناونا، قرآن نہ حافظ بھی بناونا تے عالم بھی بناونا. کیا خیال ہے جی؟ خاندان والے تائید کرنے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. حافظ بن گیا انشاءاللہ، گردان کرے، مصلی سناوے تے وقت قرآن واسطے سا وقف چ کرو. اے وقت